آفرین جان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے شانی سے محبت ہو رہی ہے یا پھر اس کی دیوانگی کی عادت۔ ایک دن شانی کے والد بہت خوش گھر آئے، ہاتھ میں مٹھائی بھی ساتھ لائے اور بتایا کہ شانی کی جاب ہو گئی ہے۔ گاؤں سے کافی دور ایک شہر میں شانی کی جاب ہو گئی تھی۔ اس جاب کے لیے اس کے والد نے بہت دوڑ دھوپ کی تھی، بہت لوگوں کی منتیں کی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا مستقبل سنور جائے۔ گھر میں سبھی بہت خوش تھے۔ شانی کا دل اداس ہو گیا۔ چودھرائن کو چھوڑ کے جانے کے تصور سے ہی اس کے سانسیں رکنے لگیں۔ وہ روز نظر آئے یا نہ آئے مگر اس کے آس پاس تو ہے نا۔ اس کی خوشبو پورے گاؤں میں محسوس ہوتی تھی۔ کیسے جائے گا، کیسے رہے گا اس کے بغیر؟ دوسری طرف بوڑھے ماں باپ کے ارمان، عجیب تکلیف دہ کیفیت تھی اس کی۔ آخر شانی اپنے والد کے آگے انکار نہ کر سکا۔ اس نے اپنی بہن بھی بیانی تھی۔ مرے مرے دل سے اپنی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ راستے میں چودھری صاحب کو شانی کے والد صاحب ملے تو شانی کے ابو نے انہیں بتایا کہ اس کا بیٹے کی شہر میں جاب ہو گئی ہے۔ چودھری بھی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے باتوں ہی باتوں میں آفرین کو بتایا کہ شانی شہر جا رہا ہے نوکری کرنے کے لیے۔ چودھرائن کے ہاتھ میں نوالا تھم گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی وہ چلا جائے گا۔ کیا اس کا عشق، اس کا جنون بس اتنا ہی سا تھا؟ کیا وہ اسے دیکھے بنا اسے دور رہ لے گا؟ یہ تو محبت کی توہین ہے، یہ تو آفرین جان کے حسن کی توہین ہے۔ وہ غصہ ہو گئی۔ آج شانی کا دل بے حد اداس تھا۔ وہ حویلی کے سامنے اسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ اب اسے معلوم تھا کہ چودھرائن اسے کھڑکی سے دیکھتی ہے۔ پورا دن درخت کے نیچے بیٹھا رہا مگر چودھرائن نہ تو کھڑکی سے نظر آئی اور نہ ہی گھر سے باہر آئی۔ شانی بے قرار ہو گیا۔ گھر آیا، رات پھر کانٹوں پہ گزاری۔ اگلے دن پھر حویلی کے باہر اسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ چودھرائن نے اسے خود ہی بتایا تھا کہ وہ اسے کھڑکی سے دیکھتی ہے، پھر وہ کیوں باہر نہیں آئی؟ اگر اسے ہمدردی نہیں ہے تو پھر یوں اسے نرمی کا سلوک، اسے کال کرنا، اس کے لیے بریسلٹ لانا۔ شانی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بس وہ یہ جانتا تھا کہ آج دوسرے دن بھی اسے دیدار یار نصیب نہ ہوا۔ رات کو شانی نے موبائل اٹھایا تو چودھرائن کو میسج کیا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ چودھرائن نے میسج پڑھا، زیر لب مسکرائی اور میسج کا جواب نہ دیا۔ شانی کی بے چینی اور الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن اور اسی طرح تڑپتا رہا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال کی مگر دوسری طرف کسی نے کال پک نہ کی۔ یہ کیا؟ شانی کا دم گھٹنے لگا۔ اس طرح تو اسے کہیں بھی چین نہ ملے گا۔ خود کو گھسیٹتے ہوئے مردہ دل کے ساتھ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ گیٹ کے سامنے اسے ایک ملازم نظر آیا اور اس نے پوچھا کہ جاؤ چودھرائن سے پوچھ کے آؤ کہ نیاز کب بٹے گی۔ ملازم اندر گیا اور چودھرائن کو بتایا کہ شانی نیاز کا پوچھ رہا ہے کہ کب بٹے گی۔ چودھرائن مسکرائی اور بولی آج بٹے گی۔ ملازم نے شانی کو بتایا کہ آج مالکن نیاز بانٹیں گی تو شانی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ بے حد اداس تھا۔ 9 بجے کے قریب چودھرائن باہر آئی۔ اس کا روپ اپنے چوبن پر تھا۔ شانی نے ایک لمحے کو فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے دور نہیں رہ سکوں گا۔ پھر چودھرائن لوگوں میں نیاز تقسیم کرنے لگی۔ شانی بھی آگے بڑھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ چودھرائن نے نیاز اس کے ہاتھ میں ڈالی، آنکھیں چار ہوئیں اور شانی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور تڑپ اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی۔ گھر آ کے بھی شانی پریشان تھا۔ کل اس نے شہر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ بے چینی اس قدر بڑھ گئی کہ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ رات کے 10 بجے تک وہ نہ جاگا تو اس کی ماں اسے جگانے کے لیے آئی۔ شانی بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کو قریب ہی ہاسپٹل میں لے کر گئے جہاں ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا۔ بخار کی شدت اور غنودگی میں پوری رات وہ ہسپتال میں تڑپتا رہا۔ ادھر اگلے دن چودھرائن بے قرار تھی کہ شانی شہر جا چکا ہوگا یا ابھی گاؤں میں ہی ہے۔ عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر رکھا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنی ملازمہ سے پوچھا کہ جاؤ ذرا شانی کا تو پتہ کر کے آؤ کہ وہ شہر جا چکا ہے۔ دراصل چودھری صاحب کو ایک کام تھا۔ ملازمہ گئی اور واپس آ کر بتایا کہ بی بی جی وہ تو رات سے ہسپتال میں ہے، اس کا تو بخار ہی نہیں اتر رہا، اس کے ماں باپ بھی ادھر ہی ہیں۔ چودھرائن کا دل دھک سے رہ گیا۔ او شانی، تم مجھے بھی اس آگ میں جلا کے دم لوگے۔ بار بار شانی کے بیمار ہونے پر اس کے والدین بہت پریشان تھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر انہوں نے اسے شہر نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اگر اس کا خیال نہ رکھا گیا تو اس کا ذہنی توازن خراب ہونے کا خدشہ نظر آ رہا ہے۔ چودھرائن نے چادر اٹھائی، ڈرائیور کو لیا اور شانی کو دیکھنے ہسپتال پہنچ گئی۔ شانی کی حالت دیکھ کے اسے رونا آ گیا۔ سرخ چہرے، آنکھوں کے گرد ہلکے بکھرے بال، کل تک تو یہ ٹھیک تھا، اسے کیا ہو گیا؟ شانی کی ماں نے روتے ہوئے چودھرائن کو بتایا کہ ڈاکٹر کے بقول شانی کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے جس سے اس کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے۔ وہ رونے لگی کہ میرا جوان بیٹا جانے کس کی نظر کھا گئی۔ چودھرائن خود کو دل میں قصوروار سمجھنے لگی۔ وہ اسے محض ایک عاشق کا وقتی جنون سمجھ رہی تھی، مگر یہ تو زندگی داؤ پہ لگا بیٹھا ہے۔ شانی دواؤں کے زیر اثر نیند میں تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ چودھرائن اسے دیکھنے آئی تھی۔ بھاری دل سے وہ گھر لوٹی تو اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسے ایک جوان، خوبصورت، صحت مند لڑکا زندگی سے موت کی طرف جاتا نظر آ رہا تھا۔ وہ چاہتی تو ایک پیار بھری نظر سے اسے واپس زندگی کی طرف لے آتی، مگر وہ مجبور تھی۔ یہ احساس کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اس کا عاشق مر رہا تھا۔ 2 دن بعد بھی شانی ہسپتال سے گھر نہ آیا تو چودھرائن کو تشویش ہوئی۔ باتوں میں چودھری صاحب کو بتایا تو انہوں نے بھی پریشانی کا اظہار کیا کہ کیوں آخر یہ لڑکا بار بار بیمار ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے تو اس کا باپ اسے شہر بھیج رہا تھا۔ خیر تم اس کی خیریت دریافت کرنے چلی جانا، اور روپے پیسے کی بھی ضرورت ہو تو دے دینا، اکلوتا لڑکا ہے ان کا۔ چودھرائن بے بس تھی، ایک طرف چودھری کا اس پر اندھا اعتماد، ان کی رحم دلی، اور دوسری طرف تڑپتا ہوا خوبصورت عاشق جو موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ 2 دن بعد شانی ہسپتال سے گھر آ گیا۔ اس کی شہر والی نوکری اس کے ہاتھ سے چلی گئی، جس کا اس کے والد کو کافی دکھ تھا، مگر اس کی صحت اجازت ہی نہ دیتی تھی کہ اس کو گھر سے دور بھیجا جائے۔ سردیوں کی سرد ترین رات تھی، شانی کو کسی پل چین نہ آتا تھا۔ مسلسل اتنے ماہ کی تکلیف کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ پھر اس نے چودھرائن کو ایک آخری میسج کیا۔ ادھر چودھرائن ایک رات رہنے اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی، اپنا موبائل غلطی سے گھر چھوڑ گئی تھی۔ شانی کا میسج آیا تو چودھری صاحب نے میسج اوپن کیا۔ میسج پڑھتے ہی چودھری صاحب کی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ السلام علیکم۔ آج مجھے اس آگ میں جلتے ہوئے 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے اب دوسری سانس نہیں آئے گی، دل دماغ سب ایک دھماکے سے اڑ جائیں گے۔ جتنا خود کو سمجھاتا ہوں اتنا ہی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ آپ بتائیں میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کئی بار مرتے مرتے ہسپتال پہنچا، مگر پھر واپس اسی اذیت میں آ گیا۔ خود سے لڑتے لڑتے اب میں تھک چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کل آپ سو کر اٹھیں تو شانی اس دنیا میں ہی نہ ہو۔ میں ہر روز مر مر کے اب ٹوٹ چکا ہوں۔ امید ہے آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گی اور مجھے معاف کر دیں گی، کیونکہ میں نے آپ کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ ہاں، میرے مرنے کے بعد میرے بوڑھے والدین اور بہن وہ جس قیامت سے گزریں گے وہ میں ہی جانتا ہوں، مگر اب میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ میں زندہ رہتے ہوئے بھی زندگی سے بہت دور جا چکا ہوں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ چودھری صاحب نے میسج پڑھا، لائٹیں آن کی، بار بار میسج پڑھا۔ انہیں یہ سمجھ آئی کہ شانی سوسائڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے گاڑی نکالی، چند قدم کے فاصلے پر شانی کا گھر تھا۔ شانی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو شانی کے والد صاحب باہر آئے۔ چودھری صاحب کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا شانی کدھر ہے؟ شانی کے والد نے بتایا وہ تو اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ چودھری صاحب نے کہا اسے اٹھائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ حیران پریشان شانی کے والد اس کے کمرے میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا پر کوئی جواب نہ آیا۔ کئی بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی شانی نے دروازہ نہ کھولا تو چودھری صاحب نے کہا دروازہ فوراً توڑ دیں۔ دروازہ توڑا تو شانی اندر بے جان پڑا ہوا تھا۔ فوراً گاڑی میں ڈالا، ہسپتال لے کر آئے۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ شانی کے والدین اور بہن سب باتوں سے انجان تھے۔ اچانک چودھری کی آمد کا مطلب سمجھ نہ سکے۔ انہیں شانی کی فکر تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تو پولیس کیس ہے، لڑکے نے سوسائڈ کی کوشش کی ہے، مگر بروقت ہسپتال لانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی ہے۔ شانی کے والدین کا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ خودکشی؟ مگر کیوں؟ چودھری صاحب گھر واپس چلے گئے اور چودھرائن کو واپس حویلی بلا لیا۔